بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تکبیرات، تمجیدات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو ہمارے آقا ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی میں ہماری نجات ہے. ہم ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ ہر نماز کے اندر ہم اقرار کرتے ہیں، بلکہ ہر رکعت کے اندر اقرار کیا جاتا ہے. اور اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کیا جائے تو یہ دونوں جملے ایک ہی ہیں. ایاک نعبد کا بھی وہی مطلب ہے جو ایاک نستعین کا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہی عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا کا لب لباب اور مغز جو ہے وہ عبادت کا لب لباب اور مغز جو ہے دعا ہے. اور قرآن مجید میں بھی یہ مضمون پایا جاتا ہے: وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اور آپ کے رب کا یہ حکم ہے کہ آپ مجھ سے مانگو، میں ضرور بضرور عطا کروں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں. یہاں پہ عبادتی کا مطلب مانگنا ہے، کہ جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں ان کا بالآخر ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. تو بندے اور رب کا رشتہ مانگنے کا ہے. بندہ مانگنے والا ہے، فقیر ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے اور محتاج ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے. یہ بندے اور رب کا تعلق ہے.
اس تعلق کو ایک حدیث قدسی میں بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ دیکھیے کہ باری تعالیٰ مانگنے سے بڑا خوش ہوتے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا مانگنے کے لیے کیا ہے تو یہ بیجا نہیں ہے، کیونکہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف مانگنے کے لیے پیدا کیا۔ پھر کہا ہے مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رزق کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دینے والے ہیں۔ تو ہماری وجود کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور حدیث قدسی میں اسی تعلق کو بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر دینے والے ہیں، کس قدر عطا کرنے والے ہیں، اور کس قدر دینے سے خوش ہوتے ہیں اور مانگنے سے جو ہے وہ راضی ہوتے ہیں۔ مخلوق میں جس سے بھی مانگا جائے بالآخر وہ تنگ پڑ جائے۔ اگر آپ والدہ سے بھی مانگتے ہیں اور بارہا دفعہ مانگے تو والدہ کا بھی دل تنگ پڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہیں جس سے جس قدر مانگا جائے وہ اسی قدر خوش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے کی ضرورتیں ہیں وہ بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ چیزیں مجھ سے مانگنے والی ہیں، آپ ان کو مجھ سے مانگیں۔ تو حدیث میں ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دے دوں، اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، ہر بندے کی ضرورت ہدایت ہے، اور یہ ہدایت ایسی ضرورت ہے جو کھانے پینے کے اوپر مقدم ہے، جو لباس کے اوپر مقدم ہے۔ اگر کھانا پینا نہیں ہوگا تو زیادہ سے زیادہ انسان بھوکا مر جائے، اور اگر لباس نہیں ہے تو ننگا کہلائے گا۔ یہاں پر برازیل کے جنگلوں میں آبادیوں کی آبادیاں ننگا گھوم رہی، جنگلات کے اندر، ان کے ہاں 70 کا کوئی سسٹم ہی نہیں، اس کے باوجود وہ جی رہے ہیں۔ لباس نہیں ہوگا ننگے کہلائیں گے، کھانا نہیں ہوگا تو مر جائیں گے، لیکن اگر ہدایت نہیں ہوگی تو جہنم کا لقمہ بن جائیں گے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ جہنم سے بھیانک جگہ کوئی نہیں ہے، جہنم سے بھیانک جو ہے وہ ٹھکانہ کوئی نہیں، اور انسان کا جہنم سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا یہ مقصد اول۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیابی تو دراصل اس شخص کا مقدر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی جو سب سے پہلی ضرورت ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہدایت کے خزانے میرے پاس، خواہ وہ ہدایت ارشاد ہو علم کی صورت میں، خواہ وہ ہدایت توفیق ہو عمل کی صورت میں، یہ دونوں من جانب اللہ، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو بندے سے یہ کہا گیا ہے کہ ہدایت کے خزانے میرے پاس، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو ہدایت ارشاد بھی عطا کرتی ہیں اور ہدایت توفیق بھی عطا کرتی ہیں، اور دوسروں کو تو جو ہے وہ آپ ضرور بضرور شامل کرنا پڑے گا۔ جب انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ دونوں ہدایتیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں تو ہم بھی سب ضرورت مند ہیں اس چیز کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضرورت اول کو بتا رہے ہیں اور پھر یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے خزانے میرے پاس ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ نماز ہم جو پڑھتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس سورہ فاتحہ کے اندر یہی مدعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ اور پھر باری تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھانا کھلا دوں۔ اللہ کی قسم یہاں پر ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جن کے پاس جو ہے وہ لاکھوں نہیں ہیں، کروڑوں نہیں ہیں، اربوں نہیں ہیں، کھربوں روپے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لقمہ اپنی زبان سے نیچے نہیں اتار سکتے۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو الا من اطعمتہ، مگر جسے میں کھلا دوں، فاستطعمونی، مجھ سے کھانا طلب کیا کرو، اطعمکم، میں تمہیں کھانا کھلاؤں۔ اور بیان کیا جا رہا ہے ان اللہ هو الرزاق، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دینے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا کرتے ہیں۔ کیا یہ جو رزق عطا کیا جاتا ہے کیا یہ صلاحیتوں کی بنا پر کیا جاتا ہے؟ کیا یہ طاقت کی بنا پر کیا جاتا ہے؟ کیا یہ ذہانت کی بنا پر کیا جاتا ہے؟ اتنے ہی انٹلیکچوئلز ہیں جو گلیوں میں جو ہے وہ خار پھر رہے ہوتے ہیں، کتنے ہی انگوٹھا چھاپ ہیں جو نوٹ پر نوٹ دن رات کما رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والے۔ کہا گیا ہے کہ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھانا کھلا دوں، مجھ سے کھانا طلب کیا کرو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں۔ یا عبادی کلکم مار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، تمہارے پاس لباس نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں ہم آتے ہیں تو ہمارے جسموں کے اوپر کوئی لباس نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی لباس عطا کرتے ہیں، اور یہ لباس بڑا وسیع لفظ ہے عربی کے اندر، اس میں ضرورت کی ہر چیز آ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو تمہارا لباس بنایا ہے اور تمہیں اپنی بیویوں کا لباس بنایا۔ ہر چیز جو ہے وہ لباس میں آ جاتی ہے۔ یہ جو گھروں میں رہتے ہیں یہ بھی ایک لباس کی صورتحال، یہ جو ہم سواریاں استعمال کرتے ہیں یہ بھی لباس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر جو تمہارے استعمال کی چیز ہے وہ میرے پاس ہے، مجھ سے جو ہے وہ لباس طلب کیا کرو، میں تمہیں پہناوے پہناؤں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دینا ہے۔ اس کے باوجود ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ انکم تخطئون باللیل والنہار، ہم دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وقت کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں گناہ نہیں کیے جاتے، یہ بتایا ہے، اور اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس قدر نعمتیں، اور پھر اس کے بعد ہمارا رد عمل یہ ہے۔ کیا اس رد عمل کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا سلسلہ، دینے کا سلسلہ رک جاتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں انکم تخطئون باللیل والنہار، تم گناہ کرتے ہوئے، میری نافرمانی کرتے ہوئے نہ دن دیکھتے ہو نہ رات دیکھتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، لیکن میری دینے کی عادت جو ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، میں سارے کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں،
اور اس میں شرک بھی شامل ہے. مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کروں. یہ ہے باری تعالیٰ، اور یہ ہے بندہ، اور یہ ہے ان کے درمیان مابین تعلق. یہ بندہ مانگنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہر عبادت وہ دعا ہی کی ایک شکل ہے. ہم جو یہ 5 وقت جو نماز پڑھتے ہیں، جس کو صلاۃ عربی میں کہا جاتا ہے، یہ 5 وقت جو ہے وہ نماز پڑھنا، اس کا اگر آپ عربی زبان کے اندر لغوی ترجمہ لیں گے صلاۃ کا، تو صلاۃ کا مطلب یہ نکلتا ہے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا. اور یہ جو نماز ہے یہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ فاتحہ کا نام فاتحہ بھی ہے، اس کا نام رقیہ بھی ہے، اس کا نام شفا بھی ہے، اس کا نام سبع من المثانی بھی ہے، اور اس کا نام جو بہت سارے ناموں میں ہے، ایک نام یہ ہے کہ اس کو دعا بھی کہا جاتا ہے. تو یہ فاتحہ دراصل دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس قدر مانگا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ، کس قدر چاہتے ہیں اللہ تبارک. اگر آپ صرف نماز، باقی عبادتیں بھی دعا ہے، میں صرف نماز کو لے لیتا ہوں. نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ جو ذکر ہے وہ بھی دعا ہے. جو ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بھی دعا ہے. یہ تو بڑی سادہ سی مثال ہے. فقیر بھی مانگتے ہوئے سخی کی تعریف و توصیف کر رہا ہوتا ہے. مانگنے والے کیا کر رہے ہوتے؟ تعریف و توصیف ہی کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ ہم مولوی بھی چندہ مانگنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں سیٹ سے کہ آپ تو ماشاءاللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا سخی بنایا ہے. تعریف کرنا ہی تو ہے، اور یہ کوئی جو ہے بری بات نہیں ہے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. تو یہ جو تعریف و توصیف کی جا رہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ بھی دراصل مانگنے ہی کا ایک ڈھنگ ہے، مانگنے ہی کا انداز ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری احادیث دلالت کرتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور قرآن مجید سب کو معلوم ہے ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے الف لام میم کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ الف کے بدلے 10 نیکیاں دیتے ہیں. یہ کم از کم ہے، اس سے اور آگے سلسلہ بھی دراز ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم 10 نیکیاں الف پڑھنے پر ملتی ہیں، لام پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، میم پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں مشغول رکھتا ہے اور کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ بھی عطا کرتا ہے جو اس کے جی میں ہے، جو وہ مانگنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور وہ بھی عطا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں. تو ذکر جو ہے وہ دعا ہے. اس سے بھی واضح دلیل آپ دیکھیے کہ حج بھی دعاؤں ہی کا ایک سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر حج کے زمانے میں جو ہے وہ بڑا ایک دعاؤں ہی کا جو ہے سلسلہ ہے. اس کے لیے سب سے بہترین جگہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، سب سے بہترین زمانہ، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ جو جمع ہوئے ہیں عرفات، یوم عرفہ کے دن. یہ یوم عرفہ زمانے کے اعتبار سے سب سے معتبر دن ہے، اور عرفات کا مقام دعاؤں کے اعتبار سے سب سے معتبر جگہ ہے.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معتبر ترین جگہ کے اندر جو معتبر ترین افراد جمع ہوئے ہیں یعنی انبیاء علیہ السلام، ان سب نے ایک ہی دعا مانگی ہے اور میں بھی وہی دعا مانگتا ہوں، اور وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس جملے کے اوپر غور کیجئے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا قرار دے رہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ نماز کی ابتدا جو ہے اللہ اکبر سے ہوتی ہے، یہ اللہ اکبر بھی دعا ہے، اور اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی دعائیہ کلمات ہیں۔ اور درمیان میں جتنے بھی جو ہے وہ مراحل ہیں، بھلا وہ سجدہ ہے، بھلا وہ قیام ہے، بھلا وہ تشہد میں بیٹھنا ہے، ہر کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے۔ یہ ایک نماز کی جو ہے وہ صورتحال ہے، لیکن نمازیں آپ کے اوپر فرض کتنی کی گئی ہیں؟ فرض جو ہے وہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں، جن کو 5 میں بدلا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ 50 ہی گنی جاتی۔ اور پھر اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بعض جماعت کی اس کا ثواب جو ہے وہ 25 گنا تک پہنچتا ہے، بعض جماعتوں کا ثواب جو ہے وہ 27 گنا تک پہنچتا ہے، اور اگر مسجد اقصی میں پڑھی جائے تو 250 گنا تک پہنچتا ہے، اور اگر مسجد نبوی میں پڑھی جائے تو 1000 گنا تک پہنچتی ہے، اور اگر مسجد الحرام میں پڑھی جائے تو 1,00,000 گنا تک پہنچتی ہے۔ یعنی باری تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بندہ دنوں شب و روز کے اندر مجھ سے 5,00,000 مرتبہ مانگے۔ اگر 5 نمازیں پڑھی ہیں دن اور رات کے اندر، ایک نماز جو ہے وہ 1,00,000 مرتبہ کے برابر ہے، تو شب و روز میں آپ نے کتنی مرتبہ نمازیں پڑھی؟ 5,00,000 مرتبہ۔ تو باری تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس قدر بھی مانگا جائے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں بندے سے کہ بندہ جو ہے وہ باری تعالیٰ سے مانگے اور باری تعالیٰ سے سوال جو ہے وہ کرتا رہے۔ یہی جو حدیث قدسی بتائی ہے میں نے آپ کو، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مجھ سے یہ مانگنا چاہتے ہیں، اسی حدیث قدسی کے اندر ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی، اگر تمہارے جو ہے بنی نوع انسان کا پہلا شخص یعنی آدم علیہ السلام اور آخری شخص جو قیامت تک آنے والا ہے، اور صرف بنی نوع انسانیت کی بات نہیں ہو رہی، اس کے اندر بنی نوع جن کو بھی داخل کر دیا، دونوں مخلوقات کو جمع کی لیا جائے، قاموا فی صعید واحد، ایک ہی میدان میں جمع ہو جائے اور ایک ہی آن کے اندر، ایک ہی جگہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے جو کچھ ہے جی میں، ہر شخص اپنی خواہشات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتا چلا جائے، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کی خواہش پوری کرنے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، اگر سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے اور پھر نکال کر دیکھا جائے تو وہ سوئی سمندر کا کیا بگاڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں، ہمارے تصور سے باہر، ہمارے تصور سے باہر۔ جو آخری جہنمی جنت میں داخل ہوگا، بڑی لمبی حدیث ہے، جس وقت وہ جنت کے کنارے پہنچے گا، پہلے پتہ نہیں کتنی وعدہ خلافیاں کی ہوں گی اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائے گا مجھے جنت میں داخل کر دیجیے، باری تعالیٰ اس کی یہ درخواست بھی مانگیں گے اور کہیں گے جنت میں داخل ہو جا،
لیکن جنت کے اندر جو اسے آوازیں آئیں گی اور اسے محسوس ہوگا کہ جنت بھر چکی ہے، جنت کے اندر زمین ختم ہو چکی ہے، تو باری تعالیٰ سے کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ یہ تو حکم دے رہے ہیں کہ اندر داخل ہو جاؤ، اس کے اندر تو جگہ ہی نہیں، یہ تو بھر چکی ہے۔ تو باری تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ جتنا تیرا کرۂ ارض تھا، جتنی زمین تجھے میں نے پوری انسانیت کو دے رکھی تھی، وہ تجھے جنت میں اکیلے کو دے دوں؟ وہ آگے سے یہ بات کرے گا اتحزؤ بی وانت رب العالمین، اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں حالانکہ آپ رب العالمین ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں مذاق نہیں کر رہا، جا تو اندر داخل ہو، میں تجھے 10 زمینوں کے برابر جو ہے جنت کے اندر جگہ عطا کرتا ہوں۔ یہ آخری جنتی ہے، اس کے بعد کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو، جسے جہنم سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بہت زیادہ وسیع ہیں، آپ کے تصور سے باہر۔ ہم ہی جو ہے وہ مانگتے، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ مانگتے مانگتے عبادت کرتے کرتے اکتا جاتا ہے، لیکن باری تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ وہ سنتے سنتے اکتا جائے۔ انسان مانگتے مانگتے اکتا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک مانگا کرو جب تک تمہارا دل لگا رہے مانگنے میں۔ تم تو اکتا جاتے ہو لیکن رب العالمین اکتاتا نہیں ہے کہ آپ مانگ رہے ہیں، آپ مانگتے چلے جائیے۔ آپ کے مانگنے کی انتہا ہے کہ آپ مانگتے مانگتے تنگ پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے کی انتہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کرنے کی انتہا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوازنے کی انتہا نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانگنا کس قدر پسند ہے، میں 2-3 مثالیں دے کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں، یہ عبداللہ بن جدعان جو ہے وہ مکہ کا ایک بہت ہی صاحب سادگی گزرا تھا، بہت امیر آدمی۔ تو عبداللہ بن جدعان نے ویلفیئر کے بڑے کام کیے۔ یہ دراصل ایک نکما شخص تھا اور حضرت عائشہ اور حضرت ابوبکر کے رشتہ داروں میں سے تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فوت ہو گیا۔ یہ ایک نکما شخص تھا، اس قدر نکما ترین شخص تھا کہ اس کے دل میں آئی جب ادھر ادھر سے سارے لوگ تانے دیا کرتے تھے، برا بھلا کہا کرتے تھے کہ یار ایسی زندگی سے تو موت اچھی ہے، تو وہ مکہ سے نکلتا ہے، پہاڑوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ نکلتے ہوئے راستے میں اسے ایک غار نظر آتا ہے، اس غار کے اندر اسے ایک اژدہا نظر آتا ہے، اور اس اژدہے کو دیکھ کر اس کے منہ میں سر دینے کے لیے، کیونکہ جان دینے کے لیے نکلا تھا، لبکتا ہے اس کی طرف۔ آگے جا کر اسے یہ منکشف ہوتا ہے کہ یہ تو اژدہا مصنوعی ہے اور ہیرو اور جواہرات کا بنا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ خزانہ بکھرا ہوا تھا۔ خزانہ جو ہے وہ جو بکھرا ہوا تھا اس میں سے کچھ خزانہ سمیٹتا ہے، مکہ واپس آ جاتا ہے۔ واپس آنے کے بعد سخاوت کے دریا بہا جاتے ہیں، جس طرح ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ انڈیا میں سب سے بڑی دیگ ہے، اسی طرح کی دیگ جو ہے عبداللہ بن جدعان مکہ کے اندر بنا، اور پھر شب و روز اس کے اندر لنگر چلتا ہے۔ اس کے بعد بیواؤں کا خیال کرتا ہے، مسافروں کے لیے زاد راہ کا انتظام کرتا ہے، حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، غلاموں کو آزاد کرتا ہے۔ ہمارے پنجابی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ جدے کار دانے اودے کملے بھی سیانے۔ یہ وہ شخص تھا جو سب سے نکما ترین شخص تھا۔ جب پیسہ آیا اور پیسے کے بعد اس نے اس طرح استعمال کیا تو ہر طرف چودھری عبداللہ بن جدعان۔ عبداللہ بن جدعان کی کیا بات ہے،
ویلفیئر کا کون سا کام ہے جو عبداللہ بن جدعان نے نہ کیا؟ اور کیا بھی کہاں پہ؟ مکہ المکرمہ کے اندر۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان نے اس قدر خدمت کی ہے، کیا اس خدمات کا اسے کوئی صلہ بھی ملے گا قیامت والے دن؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز ہرگز نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دن بھی دعا نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا اس قدر عزیز ہے، اگر دعا نہیں کی ہے تو پھر یہ سارے کام رائے گاہ چلے گئے، سارے کام رائے گاہ چلے گئے، اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا نہیں ہے تو پھر آپ جو کچھ بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ مانگنا کس قدر عزیز ہے۔ یہ جنازہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ کتنے منٹ کا ہوتا ہے؟ کتنے منٹ کا جنازہ پڑھتے ہیں؟ 10 منٹ تو خوش نصیبوں کو جو ہے نا ان کا پڑھا جاتا ہے۔ ہاں جی، ہمارے ہاں میں نے جنازہ پڑھا ہے، نعوذ باللہ جو ہے وہ شاید 40 سیکنڈ کا بھی جنازہ پڑھا ہے۔ اس قدر ظلم، اس قدر جو ہے وہ اہانت جنازے کی میں نے نہیں دیکھی۔ تانے ہمیں دیے جاتے ہیں نہ فاتحہ نہ درود، ہاں جی، لیکن کسی بھی جنازے کے اندر فاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث ہے لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو زیادہ سے زیادہ ایوریج آپ 5 منٹ لگا لیں، 5 منٹ کا جنازہ، 5 منٹ کے جنازے کا ثواب، یہ دعائیں ہی تو کی جاتی ہیں میت کی، اور کچھ نہیں ہوتا دعا کے۔ کیا ہے جی؟ فاتحہ ہے، فاتحہ بتایا جا چکا ہے، دعا ہے، آگے درود ابراہیمی ہے۔ اگر درود ابراہیمی کو سمجھ لیں آپ، اللہ کی قسم آپ کو خالق مخلوق کا سمجھ میں آ جائے، توحید کا سمجھ میں آ جائے، اور یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعاؤں کے محتاج ہیں تو کون سا بندہ ہے جسے دعاؤں کی ضرورت نہیں؟ درود ابراہیمی کے اندر آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل کیجئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ یعنی درود ابراہیمی میں آپ اللہ تبارک و تعالی سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہے ہیں، یہ ہے درود ابراہیم۔ بڑا واضح پیغام ہے کہ دینے والا ایک ہی ہے، محمد کو بھی دینے والا وہی ہے۔ جب محمد کو دینے والا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، جب نام آیا کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دینے والا ایک ہی ہے، اور محمد بھی اسی کے محتاج ہیں، تو پھر کون سا شخص ہے جو اس کا محتاج نہیں؟ اللہم بارک علی محمد کا مطلب ہے اے اللہ تبارک و تعالی برکتیں نازل کیجئے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محبت کا اظہار اور خیر خواہی کا اظہار کسی سے کرنا ہو تو دعاؤں سے بہتر کوئی نہیں۔ ہم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت ہی کا تو اظہار کر رہے ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دینے کی صورت میں کر رہے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ فاتحہ بھی دعا ہے، درود ابراہیمی بھی دعا ہے، پھر اس کے لیے میت کے لیے دعائیں ہیں۔ کہا جا چکا ہے اللہ اکبر بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو متوجہ کرنے اور دعائیں سننے کے لیے جو ہے ایک انداز ہے، سارا ہی دعا ہے۔ دعا
یہ 5 منٹ کی دعا کا اجر کیا ہے؟ ایک قرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، مجھے وہ سیٹھ بتائیے۔ اور ایک قرات احد پہاڑ جو ہے، چھوٹا قرات جو ہے ایک احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ چھوٹا پہاڑ، بڑا پہاڑ نہیں، چھوٹا پہاڑ احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ تو ایک قرات جو ہے، کون سا وہ سیٹھ ہے تاریخ انسانیت کے اندر پہلے کوئی گزرا ہو یا آئندہ جو ہے وہ آنے والا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں 5 منٹ کے اندر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا۔ یہ ہے قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا، یہ ہے اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب بھی بندہ جو ہے وہ میرے بارے میں مجھ سے آپ سے سوال کرے تو آپ اسے یہ مزدہ سنا دے، یہ خوشخبری سنا دے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کا جب بھی وہ دعا کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے دعائیں ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، اور یہی ہدایت کا رستہ ہے، یہی ہدایت کا رستہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہی جو ہے وہ مقصود ہے ہمارے پیدا کرنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر مانگا نہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے ان اکرم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ معتبر، دعا سے زیادہ قابل عزت، دعا سے زیادہ جو ہے اہمیت والی چیز کوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی تکریم کرتے ہیں تو وہ دعا کی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا یذکر اللہ کل احیانہ۔ میں اس کا ترجمہ موضوع کی مناسبت سے یہ کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں۔ کانا یذکر اللہ کل احیانہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کون سی مناسبت ہے جس مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں نہیں بتائی۔ سونا ہے تو سوتے ہوئے آپ دعا پڑھ کے سوئیں، اور ایک دعا نہیں ہے، کتنی دعائیں۔ پھر اس کے بعد درمیان میں اگر اچانک آپ کھل جائے تو کہا یہ کلمات دہرا دو، جو مانگو گے ویسا ہی ملے گا، اگر اچانک کھل جائے۔ اور اٹھتے ہی کیا ہے، دعائیں کرنی ہے۔ اور درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کس طرح گزرتی تھی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، یہ کس طرح گزرتی تھی آپ سب کو پتا ہے، دعاؤں ہی میں گزرتی تھی، دعاؤں ہی میں گزرتی تھی۔ اور پھر جب اٹھے تو اٹھنے کے بعد اٹھتے ہی دعا کی۔ مسجد میں آنے کا مقصد بتایا جا چکا ہے، دعائیں کرنا ہے، لیکن داخل ہوتے ہوئے بھی دعا کر رہی ہیں، نکلتے ہوئے بھی دعا کر رہی ہیں، اور تو اور چھوڑیے دعا بیت الخلاء جاتے ہوئے بھی دعا کر رہی ہیں، بیت الخلاء جاتے ہوئے بھی دعا کر رہی ہیں۔ اور بیت الخلاء سے فارغ ہوئے باہر نکلتے ہی جو ہے پہلے جو لفظ آئے ہیں زبان کے اوپر وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر مانگا جا رہا ہے، پھر مانگا جا رہا ہے۔ یہ کتاب اللہ دیکھ لیجئے آپ، ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ جب
ابلیس سے غلطی ہوئی تو اس نے ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ بابا سے غلطی ہوئی، بابا نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کیا نوح علیہ السلام کی دعائیں نہیں ہیں اس کے اندر؟ کون سا نبی ہے جس کا ذکر ہے اور اس کی دعاؤں کا ذکر نہیں ہے؟ بہترین دعائیں وہ ہیں جو کتاب اللہ کے اندر ہمیں بتائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دعائیں بتائی گئی ہیں اس جیسی کوئی دعائیں نہیں۔ اللہ کی قسم، ہمارے ہاں وہ جو 1.5 گھنٹہ جو ہے یا 1 گھنٹہ سدیس صاحب جو ہے رکوع اس کے اندر رکوع کے اندر دعائیں مانگتے ہیں، وہ ساری دعائیں ایک طرف اللہ کی قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کلمات ایک طرف اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنا شر ما قضیت۔ آپ بتائیے اس دعا کے اندر کیا نہیں مانگا گیا؟ اور کون سا شر ہے جس سے پناہ نہیں مانگی گئی؟ کون سی خیر ہے جو اس کے اندر نہیں مانگ لی گئی؟ اور کون سا شر ہے جس سے آپ نے پناہ نہیں مانگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگنے کا طریقہ کار بتایا، اور جس قدر جامع دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اللہ کی قسم کوئی اس طرح کی دعائیں کر ہی نہیں سکتا۔ تو انبیاء علیہ السلام بھی ہمیں مانگنے کا طریقہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہا کر دی ہے، انتہا کر دی ہے، اور جس قدر جو ہے خوبصورت انداز میں مانگا جا سکتا ہے وہ سارے انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا۔ اور اس کے بعد بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ مانگے تو یہ میری اور آپ کی بدنصیبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی حدیث قدسی جس کی میں نے آپ کو مثال دی، کہا کہ اگر تمہارا پہلا آدمی اور آخری آدمی، بلکہ صرف یہ نہیں بنی نو جنوں کو بھی شامل کر دیے، قانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اس طرح مانگو جس طرح محمد مانگتا رہا ہے سارے مل کر، ما زادہ فی ملکی شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں آپ کو اضافہ نہیں کرتے۔ اور اگر سارے مانندے ابلیس ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ مانگو اور نافرمانیاں کرتے رہو، ما نقص فی ملکی شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ مانگتے ہو تو اپنے بھلے کے لیے مانگتے ہو، نہیں مانگتے تو اپنا نقصان کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی بھائی بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عبدالواحد صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو فوت شدگان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کثیر تعداد میں رزق حلال نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھا لباس عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر ضرورت کی چیز ہمیں عطا فرمائے، ہر وہ چیز جو ہمیں نقصان دینے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچا دے۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔